السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی۔ اس غزل کے کل 9 اشعار ہیں، جن میں سے 5 اشعار کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی ہم آپ کو اس کے حصہ اول میں بتلا چکے ہیں۔ آج اس کا یہ دوسرا حصہ ہے، یعنی حصہ دوم، تو ہم اس کے باقی کے 4 اشعار سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا اگلا شعر ہے: گو وہاں نہیں پواں کے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی۔ گو کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ، وہاں کہتے ہیں وہاں کو، یہ پرانی اردو ہے، اس میں وہاں کو وہاں لکھتے اور پڑھتے اور کہتے ہیں۔ کعبہ مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ نسبت کا مطلب ہوتا ہے تعلق۔ تو اس شعر میں مرزا غالب اس حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ بت اب کعبے میں نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو وہاں کا انہوں نے لفظ استعمال کیا اس سے مراد ان کی خانہ کعبہ ہی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگرچہ اب بت کعبے میں نہیں ہے، لیکن اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کبھی تو وہاں تھے اور وہاں سے نکالے گئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب فتح مکہ ہوئی تو اس وقت آپ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، تو کہتے ہیں کہ کم و بیش 360 بت وہاں رکھے ہوئے تھے جن کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریق تھا، جو تعلیم تھی، آپ نے تو بت پرستی کو شرک قرار دیا اور انتہائی سختی سے اس کی ممانعت کی، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ بت کبھی وہاں تھے، تو اس طرح انہیں کعبے سے ایک طرح کی نسبت ضرور پیدا ہو گئی۔ اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قریش نے جب دین حق سے گمراہی اختیار کی تو رفتہ رفتہ بت پرستی شروع کر دی، بلکہ بہت سے بت کعبے کے اندر لے گئے، تو جن کی تعداد ہم ابھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو ان کی تعداد تقریباً 360 تھی۔ تو مرزا غالب نے کعبے سے بتوں کی نسبت کے مطابق یہ استدلال کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ منطقی تو نہیں ہے، شاعرانہ ہے، اور اس منطق کی ترازو میں اس کو تولنا بھی نہیں چاہیے۔ البتہ شاعرانہ نقطہ نگاہ سے جو نسبت پیدا کی وہ یعنی سب کو پسند آئے گی، ضرور آئے گی کہ ایک جگہ سے اگر ایک برائی وابستہ ہو اور پھر وقت آنے کے ساتھ وہ برائی بے شک ختم ہو جائے وہاں سے، لیکن اس برائی کی نسبت کے لیے اس جگہ کو ضرور یاد کیا جائے گا کہ بھئی یہاں پر پہلے یہ برائی ہوا کرتی تھی، تو ایک طرح سے ایک نسبت پیدا ہو گئی ہے، اور اسی نسبت کا تذکرہ مرزا غالب نے اپنے شعر میں کہا ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے اس شعر میں ایک شاعرانہ بات کی ہے، لیکن جو حقیقت پر مبنی ہے۔ آئیے اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اب اس شعر کے مشکل الفاظ تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے، کوہ طور کا ذکر ہے، جس کا بھی ہم آپ کو جب اس کے معنی بتائیں گے تو وہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہے کہ کیا فرض ہے، کیا فرض کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کیا یہ ضروری ہے۔ اب اس میں جو ہے کہ کیا سب کو ملے ایک سا جواب، اب اس کے پیچھے جو وہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پر تشریف لے گئے تھے، یعنی طور کا جو پہاڑ ہے اس پر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں ان کی خداوند تعالیٰ سے بات چیت ہوئی تھی۔ اب اس بات چیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی شریعت بھی دی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بلا شبہ حضرت موسیٰ نے یعنی کہا تھا رب ارنی، اے پروردگار تو مجھے اپنا جمال دکھا، تو جواب کہا کہ لن ترانی، تو مجھے بالکل دیکھ نہیں سکے گا۔ تو اب مرزا غالب نے
اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کو ایک ساتھ جواب ملے، یعنی ضروری تو نہیں ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے دیا گیا تھا اور ان کو جلوہ نہیں دکھایا گیا تھا تو ضروری تو نہیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی جواب ملے۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا کم از کم ایک تجربہ تو کرتے ہیں، تو آئیے ذرا کوہ طور کی سیر کریں اور دیکھیں واقعی یہی جواب ملتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانے کے لیے دیا تھا کہ بھئی تم میرا جمال برداشت نہیں کر سکو گے، تو غالب بھی ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی سوچی جاتی ہے کہ غالب اپنے آپ کو بہت ہی نیک اور بہت خدا کے قریب ہونے والا شخص تصور کرتے ہوں، تو کہتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جواب نہ دے اور ہمیں واقعی اپنا جمال دکھا بھی دے۔ اصل میں شعر میں خوبی کا ایک پہلو یہ ہے کہ بھئی جلوے کی طلب تو ہے، اور یہ بھی کہ حضرت موسیٰ کو صاف جواب ملنے کے باوجود بھی وہ نچلے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں مجھے ایک تجربہ ضرور کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ جواب ملا تو کم از کم یعنی کوہ طور کی سیر تو ہو جائے گی اور اس تجلی گاہ کو تو دیکھائیں گے، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نور دکھایا تھا تو ہم اس کو تو دیکھائیں گے۔ اگر مطلب ہے کم سے کم یہی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ تو یہ ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کا جمال دیکھنے کا موقع مل جائے، تو کم از کم وہ جگہ تو دیکھ لیں گے جہاں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے لیے ہمارے محبوب نے یعنی خدا نے ایک جھلک کا تماشا دکھایا تھا۔ کہتے یہ ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ایک جلوہ دکھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو غالب ایک طرح کا ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر دیکھیے آپ شعر کو کھولتے چلے جائیے تو پھر یہ بہت زیادہ کھل جاتا ہے اور بات بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے کہ غالب ایسا کیوں چاہتے تھے اور وہ خود کو ایسا کیوں سمجھتے تھے۔ اور اس سے البتہ اس بات کا ضرور آپ کو ہمیں بھی ایک اندیا ملتا ہے کہ مرزا غالب خدا کے جمال کو دیکھنے کے مشتاق تھے، اور اس کے باوجود کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا علم تھا، وہ پھر بھی ایک انگریزی میں کہہ لیجئے تو چانس لینا چاہتے تھے۔ بہرحال اچھا شعر دیکھتے ہیں۔ گرمی سہی کلام میں لیکن نہ اس قدر کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی۔ اب کلام کی جو گرمی ہے اس سے مراد ہے ان کی کلام کا تلخ ہونا، یعنی بات کا میٹھا نہ ہونا، اور اس میں مخاطب جو ہے وہ ان کے اپنے محبوب ہیں۔ اپنے محبوب کے بارے میں ہی انہوں نے اس شعر میں بات کی ہے کہ بھئی میرا محبوب جو ہے وہ انتہائی تلخ کلام ہے، تیز مزاج ہے، غصہ اس کو بہت آتا ہے، اور وہ گالی اور طنز اور ہنسی مذاق اور نکتہ چینی کے بغیر بات نہیں کرتا۔ تو بے شک کہتے ہیں کلام میں کچھ نہ کچھ تیزی آئی جاتی ہے، مگر ایسی بھی کیا تیزی کہ جس شخص سے بات کریں وہ شکایت ضرور کرے۔ ظاہر ہے کہ بھپتیاں سن کر کون شکایت نہیں کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ بھئی ہماری حد تک تو بات رہتی تو ٹھیک تھا، ہم تو سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، آپ کی بھپتیاں بھی، آپ کا طنز بھی، اور آپ کا ہنسی مذاق بھی، اور ہمارے اوپر جو آپ اعتراضات کہتے ہیں وہ بھی، لیکن اب اتنا تیز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی آپ سے بات کرے وہ بعد میں گلہ کرے کہ بھئی یہ جو ہے ان کے تو کلام میں بڑی گرمی ہے۔ تو آپ ہماری طرح دوسروں کو نہ سمجھا کریں، آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہمیں جو جی چاہے کہہ لیا کریں، لیکن جس وقت آپ دوسروں سے بات کیا کریں تو اپنے لہجے کو ذرا قابو میں رکھا کریں تاکہ دنیا آپ کے خلاف نہ ہو سکے۔ اب اس کا ہے یہ آخری شعر، اور یہ شعر اس کا ہے یہ آخری شعر، اور یہ شعر تو آئیے اب اس کا آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ غالب اگر سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی۔ غالب تو انہوں نے اپنا خیر اس میں تخلص استعمال کیا ہے، اور حج کا سفر آپ جانتے ہیں، جاننے کے لیے حج کا ثواب بھی آپ کو پتہ ہے۔ نظر کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور یہاں جو حضور کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اصل میں استعمال ہوا ہے بہادر شاہ ظفر کا۔
اب یہ غزل اس زمانے میں کہی گئی تھی جب بہادر شاہ ظفر نے حج کے لیے جانے کا ارادہ کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ غالب کا زمانہ بہادر شاہ ظفر کا یا بہادر شاہ ظفر کا زمانہ غالب کا زمانہ ہے. لیکن یہ تھوڑا تعجب ہے کہ خواجہ مرحوم جیسے بالغ نظر اور حقیقت فہم انسان نے فرمایا کہ ادھر سفر حج کا وہ اشتیاق اور ادھر حج کے ثواب کی یہ بے قدری. حالانکہ مرزا نے یہ انتہائی شوق میں، انتہائی اشتیاق میں حج کا اظہار کیا ہے. یعنی جو شخص حج کرے گا وہ ادائے فرض کا ثواب بہرحال پائے گا، لیکن جس شخص کی وجہ سے اسے یہ سعادت نصیب ہوگی وہ اپنی جگہ ثواب کا حقدار ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دوسروں کو حج کرا دیتے ہیں اپنے پیسے پہ، اپنے خرچے پہ، اور وہ اسی امید میں کراتے ہیں کہ بھئی اس کو تو حج کا ثواب ملے گا، لیکن چونکہ میں سبب بنا ہوں، میری وجہ سے حج کرنے کے لیے گیا، تو مجھے بھی اس کا کوئی نہ کوئی ثواب ملے گا، کیونکہ میں نے ایک نیک کام میں اس کی امداد کی ہے. لیکن مرزا جو ہے وہ ایک شاعرانہ طریقے سے صرف یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں یہ پاک مقامات دیکھنے کی کتنی آرزو ہے، جنہیں ہم اور آپ حرمین شریفین کہتے ہیں. ان کے دیکھنے سے دل اور روح میں جو تازگی پیدا ہوگی، تو اس کے لیے وہ حج کا ثواب بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے. مطلب یہ نہیں کہ ان کے چھوڑنے سے ثواب باقی چھن جائے گا، مطلب صرف یہ ہے کہ اس مقدس سفر کا جو اصل ثواب ہے وہ بھی کوئی لے لے، لیکن ان جگہوں کی ہمیں زیارت کرا دے. یعنی اسلام کے اس بنیادی فریضے کو ادا کرنے کا موقع ہمیں بہم پہنچا دے. حرمین شریفین کی زیارت کا انتہائی اشتیاق معاذ اللہ ثواب حج کی ناقدری نہیں ہے، بلکہ اور نہ اس کی ناقدری کا سبب بن سکتا ہے، بلکہ یہ شاعری ہے. اس میں منطق سے کام نہیں لینا چاہیے، اور ہر استدلال کو بھی شاعری کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے. تو خواتین و حضرات، یہ مرزا غالب کی اس غزل کے بقیہ حصے کے اشعار کی تھوڑی بہت تشریح تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ تعالی مرزا غالب کی کسی اور غزل میں، کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی. لیکن چلنے سے پہلے ہمیں یاد آ گیا، ہم آپ سے ایک بات اور کریں. ہمارے کچھ دوست ہمیں لکھتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز میں ویوز بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ سچ بھی ہے کہ ہماری ویڈیوز میں ایک آدھ ہفتے کے بعد ہی 200، 250، 300 ویوز ہوتے ہیں. ہم کسی سے اپنا مقابلہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا الگ اور سنجیدہ کام کر رہے ہیں. تو چونکہ آج کا دور سنجیدہ کام دیکھنے کا ہے نہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگوں کو ایک سیر و تفریح، ہنسی مذاق، یہ سب چاہیے ہوتا ہے. یا ہم بہت معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ سستی قسم کی شاعری بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے، پاپولر ہے. لیکن ہم جو سنجیدگی سے ایک کام کر رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے دوست غالب کو یا میر کو سمجھ لیں. یہ بھی اردو زبان کے بہت بڑے شعراء تھے. آج کل تو خیر انگریزی کی طرف زور ہے. بہرحال تو آپ یہ بالکل نہ ڈریں، انشاءاللہ تعالی ہمیں ان ویوز کی کوئی فکر یا پرواہ نہیں ہے. جب تک ہمارے بس میں ہوا ہم انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے. بعض اوقات ہم خود بھی سوچتے ہیں کہ ہم اس قدر محنت کرتے ہیں اور ہمارے دوست ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو لائک تک نہیں کرتے. مثلا 200، 250، 300 لوگ آتے ہیں تو 10، 12، 15 لائکس ہوتے ہیں. تو اس سے ہم یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اگر 300 لوگ آئے اور 15 لائکس ہیں تو 285 لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، تو ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے اور ہمیں حیرت بھی ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک چلتے چلتے دل کی بات آپ سے کی، تو آپ سے انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.